آپ سے گفتگو کرنے کے لیے میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے فلسفہ قربانی، کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، کیوں ہمارے اوپر یہ قربانی واجب ہوئی اور یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنے حلال مال میں سے اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اس سلسلے میں تمہید کے طور پہ میں یہ عرض کر دوں کہ قربانی جو ہے یہ بندہ مومن کی طرف سے اپنے خالق اور مالک کی بارگاہ میں ایک طرح کا اظہار تشکر ہے۔ من جملہ بہت سی باتوں کے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ مومن اپنے رب کی بارگاہ میں اظہار تشکر کرتا ہے کہ مولا مجھے جو کچھ بھی دیا ہے وہ تو نے ہی دیا ہے، وہ تیرا عطا کردہ ہے، اور میں تو بس اس کے لیے مجھے تو نے ایک امین کے طور پہ مقرر کیا ہے، اور جو تیری دی ہوئی شے ہے وہ اس لائق ہے کہ سب سے پہلے اسے تیری راہ میں دیا جائے۔ قربانی کی من جملہ وجوہات میں سے یا فلسفہ قربانی میں سے سبب قربانی میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان کے دل سے مال کی محبت کو ختم کیا جائے۔ انسان کے دل سے مال کی محبت کو ختم کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سلسلے میں قرآن مجید کی تو بہت سی آیات ہیں، من جملہ ان آیات کے جو آج آپ کے سامنے سورہ منافقون کی میں نے آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ یہ سورہ منافقون کی آیت مبارک نمبر 9 ہے، جس میں خالق کل جل شانہ نے اپنے بندوں کو خبردار کیا ہے، اور خبردار کس پر کیا ہے کہ میرے بندو میں نے تمہیں مال بھی دیا ہے اور میں نے تمہیں اولاد بھی دی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال۔ ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی اس طرح کرے گا، یعنی جو انسان اپنے مال کی وجہ سے یا اپنی اولاد کی وجہ سے ذکر الہی سے پھر جائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ اس آیت مبارکہ کا سادہ سا ترجمہ ہے، اور جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس سلسلے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ، کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے۔ فتنے سے یہاں مراد آزمائش، فتنے کے بہت سے معنی اور مفاہیم ہیں،
جن میں سے ایک آزمائش ہے. جیسے قرآن کریم نے فرمایا نا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں. فتنہ مطلب وہ ہے کہ جس سے کسی انسان کو آزمایا جائے. اور بھی اس کے معنی ہے، فساد بھی ہے اس کا معنی، دیگر معنی اور مفاہیم بھی ہیں، لیکن یہاں جن معنوں میں یہ مستعمل ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ آزمائش. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ، کہ ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہے. وَفِتْنَةُ أُمَّةِ الْمَالِ، اور میری امت کی جو آزمائش ہے وہ مال کے ذریعے ہوگی. یعنی مال جو ہے وہ میری امت کے لیے آزمائش ہے. یہ حدیث پاک کا ترجمہ بنیادی طور پہ مال کس کو کہتے ہیں؟ یہ مالا یمین و میلن سے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مائل کرنے والی شے، جو انسان کو اپنی طرف مائل کر دے، متوجہ کر دے، اسے مال کہا جاتا ہے. چاہے یہ کرنسی کی شکل میں ہو، چاہے یہ سونا چاندی کی شکل میں ہو، چاہے یہ مال مویشی کی شکل میں ہو، یا زمینوں اور مکانوں کی شکل میں ہو. جو بھی صورت ہو مال و دولت کی، وہ اس کا بنیادی جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنی طرف مائل کرتا ہے. اور انسان کی فطرت میں مال سے محبت ہے، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے. مثلا ملائکہ ہیں، اللہ کی نورانی مخلوق، ان کو نفس نہیں ہے، ان کو نہ کھانے کی پرواہ ہے، نہ پینے کی پرواہ ہے، نہ سونے کی پرواہ ہے، نہ انہیں اہل و عیال کا فکر ہے، نہ انہیں پڑوسیوں کی، نہ رشتہ داروں کی، نہ معاشرے کے دیگر افراد کی. بس ان کا ایک کام ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں. یہ ملائکہ کی ڈیوٹی ہے، ان کو کسی شے کی حاجت نہیں ہے. جتنی بھی دنیاوی خواہشات ہیں ان سے وہ مبرہ ہیں. لیکن انسان جس کے ساتھ اللہ نے نفس لگایا ہے، جو یہ میں نے کہا ہے کہ مال کی محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے، یہ اس لیے کہ چونکہ انسان کا نفس ہے، اور انسان کا نفس اپنے لیے آسانی مانگتا ہے، وہ کھانے کو بھی مانگتا ہے، پینے کو بھی مانگتا ہے، پہننے کو بھی مانگتا ہے، اور دیگر ضروریات زندگی کا بھی وہ سوال کرتا ہے. اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے بہت اچھے طریقے سے رکھا جائے، اچھی سے اچھی شے سے اس کی تسکین کی جائے. یہ نفس انسانی کی بنیادی خواہش ہے، اس لیے کہا گیا. اور اس کے لیے مال چاہیے. کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ یار میں نے تو بہت اچھا لباس پہننا ہے، اب اس اچھے لباس کے لیے اس کو مال چاہیے. اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ مجھے بہت اچھی رہائش چاہیے، میرا مکان بڑا VIP ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی مال چاہیے. کوئی گاڑی کی خواہش رکھتا ہے. اعلیٰ حضرت قیاس، یعنی زندگی کی جو بھی ضرورت ہے اس کے لیے مال بنیادی شرط ہے. اب اگر انسان کے اوپر اس کا نفس غالب ہوگا، ایک ایسا انسان ہے کہ اس نے اللہ کے فضل سے اور کسی کامل کی تربیت سے اپنے نفس کو ایک لحاظ سے مارا ہے، نفس کشی کی ہے، نفس کو مشقتوں میں مبتلا کیا ہے، آسائشوں کا عادی نہیں رکھا، اور نفس کی خواہشات کو وہ پورا نہیں کرتا بلکہ اس کے برخلاف چلتا ہے.
تو اسے تو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے لیے چاہے مال و دولت کا انبار ہو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کھانے کو ایک وقت کے لیے کچھ نہ ہو پھر بھی اس کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے نفس کو مار کے نفس کو رام کر لیا، نفس کا تزکیہ ہو گیا۔ اب اسے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے جسم پہ بہت قیمتی لباس ہے یا بالکل معمولی سا لباس ہے۔ حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ بہت بڑے تاجر تھے اور کپڑے کی تجارت کرتے تھے، بہت بڑا ان کا کاروبار تھا۔ کوئی بندہ ایک دفعہ آیا باہر سے تاجر کپڑا بیچنے کے لیے، تو وہ خلیفہ وقت بہت اپنے وقت کا وہ سب سے قیمتی کپڑا لایا، جو اپنے زمانے کا سب سے زیادہ قیمتی کپڑا تھا، وہ کپڑا لے کے خلیفہ وقت کے پاس گیا، بادشاہ کے پاس، جو اس وقت خلیفہ تھا، مسلمانوں کا حکمران تھا، کہ میں یہ کپڑا لایا ہوں، آپ اس کے حقدار ہیں اگر آپ اس کو خرید لیں۔ تو وہ جو بادشاہ تھا، آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے کیسے حکمران گزرے ہیں۔ بادشاہ نے جب اپنا بجٹ دیکھا، اس نے کہا بھائی یہ تمہارا کپڑا بہت زیادہ قیمتی ہے، میں اسے خرید نہیں سکتا، میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں اس سے تمہارے اس کپڑے کو خریدوں۔ اب وہ بندہ بڑا مایوس ہو گیا کہ اتنی دور سے میں آیا، اتنا قیمتی کپڑا لے کے آیا، تو یہ بادشاہ میرا کپڑا نہیں خرید سکا۔ مایوس جا رہا تھا، حضرت غوث پاک کو یہ پتہ چلا، تو آپ نے اس تاجر کو بلایا اور اس کا وہ کپڑا خرید لیا۔ یعنی جس کپڑے کو خریدنے کے لیے بادشاہ وقت کے پاس پیسہ نہیں تھا، حضرت غوث پاک نے وہ کپڑا خرید لیا۔ اگرچہ اس کی دلجوئی کے لیے آپ نے خریدا، لیکن بہرحال آپ کے پاس اتنا مال و دولت تھا کہ آپ نے وہ کپڑا خرید لیا، اور حضرت صاحب نے وہ کپڑا دے دیا درزی کو۔ درزی سے کہا کہ بھئی تم اس کے لیے میرے لیے جبہ بنا، قیمتی بات، علماء آج کے ہمارے مشائخ بڑے قیمتی قیمتی جبے پہنتے ہیں، تو حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ میرے لیے جبہ بنا۔ اب بادشاہ کو بڑا تجسس تھا کہ بھئی کون بندہ ہوگا کہ جس کپڑے کو میں نہیں خرید سکا اس کپڑے کو وہ بندہ خرید لے گا۔ تو بادشاہ نے بھی پیچھے کوئی بندہ لگا دیا کہ جا کے دیکھو یہ کپڑا کون خریدے گا۔ اب ہوا ایسا کہ وہ درزی نے جب کٹنگ کی تو ایک بازو کا کپڑا کم ہو گیا، باقی کا مطلب وہ تیار ہوا، جب کٹنگ کی اس نے حساب لگایا تو اس نے بندہ بھیجا اپنا ملازم کہ حضرت صاحب سے یہ عرض کرو کہ ایک بازو کے لیے کپڑا کم ہو گیا ہے اور کپڑا دے دیں۔ تو جب وہ بندہ حضرت صاحب کے پاس حاضر ہوا تو آپ بیٹھے ہوئے تھے چٹائی پہ، رہن سے آپ کا بہت سادہ تھا، آپ نے وہ ایک ٹاٹ پڑا ہوا تھا آپ کے پاس، ٹاٹ جو آپ نیچے ایک دور میں اسکولوں میں بچھایا کرتے تھے، بہت پہلے کی بات ہے، نیچے ٹاٹ بٹھا کے اوپر بچے پڑھا کرتے تھے، تو وہ ٹاٹ کا کپڑا یعنی جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی، آپ نے اٹھا کے وہ درزی کے کارندے کو دے دیا اور آپ نے فرمایا کہ اسے کہو کہ اس کا بازو لگا دے، اس کا بازو بنا دے۔ وہ درزی کا کارندہ بھی آیا کہ ایک طرف اتنا قیمتی کپڑا کہ جس کو خلیفہ وقت نہیں خرید سکا، اور دوسری طرف ٹاٹ کا معمولی سا کپڑا یہ بازو لگانے کو دے رہا، وہ بیچارہ معلوم کا چپ کر کے آ گیا۔ پیچھے جو بادشاہ کا بندہ یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا وہ خلیفہ وقت کے پاس گیا، اس نے کہا کہ خلیفہ وقت اس کپڑے کو جو اپنے وقت کا سب سے قیمتی کپڑا تھا ایسی شخصیت نے خریدا ہے
جس کی نظروں میں اس کپڑے کی اور ٹاٹ کی ایک ہی قیمت. یعنی اب یہ کیا تھا؟ ایک طرف اس کی دلجوئی تھی کہ بندہ ہے، دور سے آیا ہے، کپڑا بیچنے کے لیے آیا ہے، اس کا مال رہ جائے گا تو وہ بیچارہ مایوس ہوگا، کپڑا بھی اس سے لے لیا. لیکن دوسری طرف بے نیازی کا عالم یہ کہ ہم تو کہتے ہیں نا کہ بھائی کوئی ذرا سا بھی اگر کوئی کپڑے میں فرق آ جائے تو ہم تو پہنتے نہیں بھائی، کہ اسے ٹیلر ماسٹر صاحب سے غلط کٹنگ ہو جائے، کوئی ایسی چیز ہو جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ تو پہننے کے لائق نہیں ہے. تو آپ دیکھیں ایک طرف یہ جبہ میں نے پہنا ہوا، اگر اس کی اس بازو ایک کوئی اور بازو میں لگا کے یہاں بیٹھوں تو پہلے تو میں خود ہی نہیں بیٹھنا چاہوں گا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور جب اگر میں ہمت کر کے بیٹھ بھی جاؤں ممبر پہ تو آپ کہیں گے یار یہ عجیب ہے ہمارے خطیب صاحب ہیں کہ ان کا ایک اتنا سفید وائٹ جبہ اور ساتھ انہوں نے مطلب کیا لگایا ہوا ہے بازو پہ سے. آج کل تو ہمارے یہاں یہ بھی ہوگا نا کہ ساری چیزیں میچنگ ہونی چاہیے ہیں. ہم تو پتہ نہیں کہاں کہاں کھو گئے ہیں. لیکن عرض میں یہ کر رہا تھا کہ مال، ان سب چیزوں کے لیے ضرورت ہے مال کی. اب جس کے دل میں حب مال نہیں ہے اللہ نے اس کو دیا لیکن وہ مال کی پوجا نہیں کرتا، اس پہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ سانپ بن کے نہیں بیٹھتا، وہ لٹاتا رہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو، اللہ کے دین کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اسے اور دیتا رہتا ہے. جیسے کسی کوئی کہتے ہیں نا آپ جو پانی یہ زمین سے نکلتا ہے آپ اگر پانی کو روک دیں گے تو وہ رک جائے گا، لیکن اگر آپ اس کو جتنا بھی نکالتے رہیں گے، نکاسی کرتے رہیں گے، وہ پانی میں مزید اضافہ ہوتا رہے گا. تو جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ اس کو کبھی مایوس نہیں کرتا. اور پھر اس کی محبت میں مال یعنی جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال ایک اور فرمانا ہے کہ رأس حب الدنیا رأس کل خطیہ، یعنی یہ جو دنیا کی محبت ہے یہ ہر گناہ کا سرا ہے، ہر گناہ کا سبب یہی ہے. کیونکہ جب جو انسان جس کے دل میں حب مال ہو، حب دنیا ہو اور اس کے پاس مال نہ ہو، مثلا بعد میں وہ کر رہا تھا نا کہ ایک بندے کے پاس وسائل ہیں وہ تو خرید سکتا ہے، لے سکتا ہے. اب ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کے پاس وسائل نہیں ہے، دل اس کا یہ چاہتا ہے کہ وہ زمانے کا سب سے قیمتی لباس پہنے، وسائل نہیں ہے لیکن دل چاہتا ہے کہ اس کی رہائش بہت قیمتی ہو، وسائل نہیں ہے لیکن چاہتا ہے کہ اس کے پاس بہت اچھی سی گاڑی ہو. اب اس کے لیے وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے وہ پھر گناہوں میں مبتلا ہو، کہیں وہ جھوٹ بولے گا، کہیں وہ حرام خوری کرے گا، جھوٹ سے جو بھی رقم کمائے گا ضائع ہوگی وہ بھی حرام کی ہوگی. اور جھوٹ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا بہت سے گناہوں کے بارے میں کہ یا رسول اللہ کسی مومن سے یہ گناہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، تو حضور نے فرمایا ہاں ممکن ہے، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے، اسے غلطی تو ہوتی ہے. لیکن آپ سے جب یہ پوچھا یا رسول اللہ کوئی مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے، تو حضور نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. گویا جھوٹ اور ایمان ایک دوسرے کی ضد ہے. ضد مطلب اپوزٹ جس کو بولتے ہیں نا، مثلا دن کی ضد کیا ہے؟ رات. جب دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی. اندھیرے کی ضد کیا ہے؟ روشنی ہے. روشنی ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا. الحمدللہ. اسی طرح ایمان کی ضد جو ہے وہ جھوٹ ہے. جس کے اندر ایمان ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، اور جس کے اندر جو جھوٹ بولے گا اس کے اندر سے گویا ایمان نکل جائے گا. اسی طرح حلال کھانا، جب کوئی بندہ کسی مرشد کے ہاں جاتا ہے
جو حقیقی معنوں میں اللہ کی طرف بلانے والا مرشد ہوتا ہے، پیر طریقت ہوتا ہے، وہ جب بندے کو مرید کرتے ہیں نا جی تو دو سبق دیتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہوتا ہے بیٹا عقل حلال، یعنی تم نے حلال کھانا ہے، حرام کے قریب بھی نہیں پھٹکنا، حرام کی طرف نظر بھی نہیں کرنی، بلکہ حرام کیا جو مشکوک لقمہ ہو اس کی بھی طرف نظر نہیں کرنی تم نے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ صدق مقام، یعنی سچ بولنا۔ یہ طریقت کے تصوف کے دو بنیادی اصول ہیں، عقل حلال اور صدق مقال، حلال کھانا اور سچ بولنا۔ لیکن اگر ایک بندہ سچ نہیں بولتا، حلال نہیں کھاتا، تو وہ گویا ایمان سے کوسوں دور ہو گیا۔ اسی لیے پہلا سبق یہی دیا جاتا ہے۔ اب جب مال کی محبت میں وہ ہر جائز اور ناجائز کام کرنا اپنے لیے مطلب لازم کر لے گا، پھر وہ حرام کا لقمہ بھی کھائے گا، پھر وہ جھوٹ بھی بولے گا، پھر وہ غیبتیں بھی کرے گا، چغل خوریاں کرے گا۔ کیوں؟ وہ مختلف فطروں میں مبتلا ہوگا۔ مثلا کسی مطلب اپنے کہیں پہ وہ کام کرتا ہے، کسی فیکٹری میں، کسی ادارے میں، وہ اپنے جو اس کا مطلب اس ادارے کا سربراہ ہے اس کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کرے گا، کوئی جھوٹ بولے گا، کوئی بعض کا لوگ خوش ہو کے کسی کے نام دے دیتے ہیں، اور یہ لوگ میری طرف سے مختلف قسم کی ایسی فطروں میں وہ مبتلا ہو جائے گا، آزمائشوں میں مبتلا ہو جائے گا کہ جو اسے رفتہ رفتہ روحانی طور پہ برباد کر دیں گے۔ اور یہ اکثر ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ جو لوگ، اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ فرمائے، جو لوگ مسلسل جھوٹ بولتے ہیں یا رشوت لیتے ہیں یا ان کی کمائی حرام کی ہوتی ہے، بظاہر وہ بڑے آپ کو ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کا رہن سہن، ان کا انداز، لیکن وہ اندر سے بالکل روحانی طور پہ ختم ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر سکون نام کی کوئی شے نہیں ہے، وہ ہمیشہ مضطرب رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اور ایک عجیب سی سوچ میں ہمیشہ مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو حرام کا مال کھانے کے لیے ہر حرکت کو جائز سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے وہ نفس دیا ہے جس کی میں نے پہلے بات کی کہ نفس کا تزکیہ ہوا ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کیا کھا رہے ہیں، ان کی غذا کیسی ہے، ان کا لباس کیسا ہے، ان کی بود و باش کس طرح کی ہے، ان کو لوگ کیا کہتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ سب سے بڑی جو بیماری ہے جو ہمیں مختلف فطروں میں مبتلا کر رہی ہے، ہم ایسے ایسے رسوم اور رواج میں مبتلا ہو رہے ہیں جو ہمیں روحانی طور پہ بھی کھوکھلا کر رہے ہیں اور مالی طور پہ بھی کھوکھلا کر رہے ہیں۔ بہت سی ایسی رسمیں ہیں جنہیں پورا کرنے کے لیے ایک عام متوسط آدمی یا غریب آدمی قرض اٹھاتا ہے، قرض لیتا ہے، ادھار لیتا ہے، اور پھر ساری زندگی اس کی اسی چکر میں گزر جاتی ہے، ایک سے لیا، دوسرے کو دیا، دوسرے سے لیا، تیسرے کو دیا، اور پوری اس کی زندگی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، بے سکونی اور بے چینی کا ایک مرکب بن جاتا ہے وہ۔ اور جو بندہ ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس نے صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میری کتنی استطاعت ہے، میں کتنا پاؤں پھیلا سکتا ہوں۔ اتفاق سے گزشتہ جمعے کو بھی ہمارا تقریباً یہی موضوع تھا، لیکن وہ قناعت کے حوالے سے تھا۔ یہ ہم قربانی کے فلسفے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ قربانی کا بنیادی فلسفہ کیا ہے کہ دل سے مال کی محبت ختم ہو۔ اور ایک دوسرا سبب یہ ہے، لیکن وہ چونکہ وقت ہمارا مکمل ہونے والا ہے، وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو عید پہ آئندہ جو دو جمعے انشاءاللہ پہ ہم کوئی قربانی کے مسائل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تو عید کے اجتماع میں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو وہ دوسرا سبب بھی بیان کروں گا۔
لیکن یہ جو سبب ہے نا یہ بڑا ضروری ہے اس کو دور کرنا. سکون، تزکیہ نفس کا حامل بندہ سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے. وہ بہت پہلے پتہ نہیں پرائمری کی کسی کلاس میں پڑھا تھا، کہاں چین یہ بادشاہ کو نصیب کہ جس بے غمی سے ہے سوتے غریب، ہے نا تقریباً یہی ہے میرا، کہاں چین یہ بادشاہ کو نصیب کہ جس بے غمی سے ہے سوتے غریب. ایک وقت کا ملک کا بادشاہ ہو وہ ہر وقت ایک سوچ میں ایک فکر میں رہتا ہے. بہت سی سوچیں ہوتی ہیں، بہت سی فکریں ہوتی ہیں کہ بھائی مجھے کوئی مار نہ دے، مجھے کوئی اقتدار سے بے دخل نہ کر دے، میرے ملک کے عوام کوئی اچھا ہوگا نیک ہوگا تو وہ لوگوں کی تھوڑی بہت بہتری کے لیے بھی سوچ لے گا. لیکن زیادہ اس کی توجہ اپنے معاملات پہ ہوتی ہے، کہیں مجھ سے میرا اقتدار نہ چھن جائے، کہیں مجھے کوئی مار نہ دے، کہیں میرے خلاف کوئی سازش نہ کر رہا ہو. اور وہ سونے کے لیے بھی سکون آور ادویات استعمال کرتا. لیکن ایک غریب آدمی ہے، مزے سے آپ جائیں کہیں یہ بڑے شہر میں، یہاں تو اللہ کا شکر ہے لوگ گھروں میں سوتے ہیں، لیکن آپ کراچی میں یا لاہور میں چلے جائیں، لوگ پارکوں میں فٹ پاتھوں پہ مزے سے جناب بازو کا تکیہ بنائے ہوئے سوتے، بے فکری سے سوئے ہوئے نظر آتے ہیں. نہ ان کو گاڑیوں کا شور متاثر کرتا ہے، نہ ہی ان کو موسم کی سختیاں اور گرمیاں متاثر کرتی. بس ٹھیک ہے، انہوں نے زندگی کا اپنے لیے انداز پسند کیا اور وہ گزار رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک ایک بہت بڑے آدمی تھے، اللہ کے ولی تھے. انہیں کسی نے کہا اے زاہد کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو دنیا کی نعمتوں سے بے نیاز ہو، جس کو کوئی غرض دنیا کی نعمتوں سے نہ ہو. تو آپ نے فرمایا زاہد مجھے کیا کہتے ہو؟ زاہد تم اس کو کہو کہ جس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا، اس کے باوجود وہ سادہ زندگی گزار رہا ہے، اس کے باوجود وہ قناعت کی زندگی گزار رہا ہے. ہم نے اپنے ایک بزرگ کے بارے میں سنا ہے، کراچی میں ہوتے تھے، مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت بڑی وہ ہستی تھے شیخ الحدیث، اور وہ اپنے دور کے ارب پتی تھے. یعنی ان کے پاس اتنی دولت تھی، گویا وہ ارب پتی تھے، ان کا بزنس تھا، ان کے بیٹے باہر کے ممالک میں کاروبار کرتے تھے. لیکن ان کا حال کیا تھا؟ جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے، ہمارے اساتذہ نے ان کو دیکھا تھا، وہ ان کے قصے سناتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ وہ دارالامجدیہ میں پڑھانے کے لیے جایا کرتے تھے، اور صبح گھر سے اپنا کھانا پکوا کے ٹفن میں پیک کرتے اور کھانا ساتھ رکھتے، اور عام بسوں میں، یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہوتی ہے نا، ان بسوں میں ایسے کبھی کھڑے جا رہے ہیں، کبھی کوئی سیٹ دے دیتا ہے تو بیٹھ جاتے ہیں، نہیں تو کھڑے کھڑے سفر کر رہے ہیں. یعنی وہ بندہ قیمتی سے قیمتی گاڑی بھی افورڈ کر سکتا تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کے اپنے لیے، اپنے اس نفس کو مارنے کے لیے اپنی زندگی کا وہ انداز منتخب کیا تھا. آج تک تو کوئی بندہ نہیں، ذرا سا 4 پیسے کے جہاں پہلے میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے، بائک ہونی چاہیے، میری اپنی سواری ہو. لیکن یہ ہوتا ہے زہد یہ نہیں ہے. وہ فارسی کا ایک شعر ہے کہ تواضع ز گردن فراسان کو گدا گر تواضع کو ند خوے ہو، کہ عاجزی جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ جچتی ہے کہ جو بہت بڑے بڑے مناصب پہ فائز ہیں، اور جو گدا ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، وہ تو ویسے ہی عاجز ہوتے ہیں، وہ کیا عاجزی کریں گے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو مال کی محبت، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی امت المال، کہ ہر قوم کے لیے ایک آزمائش ہے، اور میری امت کے لیے آزمائش کیا ہے؟ مال ہے. اور قرآن کریم بار بار خبردار کر رہا ہے ٹھیک ہے، انما اموالکم واولادکم زینت الحیات الدنیا. مال اور اولاد بنیادی طور پہ کوئی بری شے نہیں ہے کہ نہیں ہم کہیں نہیں یہ تو بہت بری نہیں. بری یہ اس وقت بنتی ہے کہ جب یہ انسان کو اللہ کی یاد سے روکتے. لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والو،
یہ تمہارے مال اور اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے ہلاکت میں نہ ڈال دیں. یعنی کیوں تم مال میں مبتلا ہو جاؤ. وہ قارون کا واقعہ بڑی تفصیل سے لکھا ہوا ہے نا سورہ قصص میں، پورا ایک رکوع ہے اس پہ. قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور عالم تھا، قاری تھا تورات کا بہت بڑا. اب یہ ہوا کہ اللہ نے اس کو دولت دی اور بہت دولت مند ہو گیا. اتنا دولت مند ہو گیا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں پوری ایک جماعت اٹھایا کرتی تھی. اب ہوا کیا کہ وہ فطرے میں مبتلا ہو گیا. اذ قال لقومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. جب اس کے پاس مال آیا نا بہت زیادہ تو وہ اکڑ گیا، تکبر میں آ گیا. لیکن اس کی قوم کے جو سیانے لوگ تھے کا لا تفرح، یہ اکڑ، یہ اطراء نہ. ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. لیکن ظاہر سی بات ہے وہ جب نکلتا بڑے کرفر سے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ، اور آگے کی پورا رکوع اس کے احوال کے حوالے سے بیان کیا گیا. کچھ لوگ تھے جو دنیا دار تھے، وہ اس کو دیکھتے اور رش کرتے کہ کاش جیسی دولت قارون کے پاس ایسی ہمارے پاس بھی ہوتی. لیکن کیا ہوا کہ وہ مال کی محبت میں اتنا مبتلا ہوا کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ قارون تم یہ دولت جو ہے اس میں سے اتنی زکوٰۃ دو، تو اس نے انکار کر دیا. اس نے نہ صرف انکار کیا بلکہ اس نے کیا کیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہو گیا. یعنی جن کی دعا سے وہ مالدار بنا تھا ان کے خلاف اس نے محاذ قائم کر لیا، اور اتنا سخت محاذ قائم کیا کہ ایک خاتون کو اس نے کہا کہ تم ان پہ بدکاری کا الزام لگاؤ. استغفر اللہ. یہاں تک ایسا ہوا، لیکن جب وہ خاتون محفل میں آئی تو وہ اللہ کے پیغمبر کے خلاف بات نہ کر سکی. اس نے کہا کہ مجھے قارون نے اتنے پیسے دے کے تیار کیا تھا کہ میں الزام لگاؤں آپ پہ. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اس کے لیے بد دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ جو شخص ہے میرا چچا زاد بھائی، یہ ایک عالم تھا، یہ ایک قاری تھا، یہ ایک اچھا اور نیک انسان تھا. میں نے اس کے لیے مال کی دعا کی، تو نے اس کو اتنی مال و دولت عطا کی، لیکن اب یہ اس حد تک اتر آیا ہے، لہٰذا اس سے ہمیں نجات دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں نے زمین کو تیرے تابع کر دیا ہے، تو جو زمین کو حکم دے گا زمین وہ کرے گی. اب کیا ہوا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین قارون کو اور اس کے ساتھیوں کو اور اس کے خزانوں کو تو نگل لے. تو وہ دھنستا گیا، اور یہ تفاسیر میں روایات میں آتا ہے کہ وہ اس کا مال اور اس کے وہ جو دو ساتھی صرف رہ گئے تھے، پھر برے وقت میں پھر کوئی ساتھ نہیں ہوتا، دو ساتھی رہ گئے تھے، وہ قیامت تک زمین میں دھنستے رہ گئے. اب یہ تو اللہ جانتا ہے نا کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے. ہم لوگ تو چیختے ہیں نا ذرا سی آزمائش آ گئی، وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. آیات کا مفہوم یہ کہ انسان کو جب اللہ نوازتا ہے، بہت کچھ دیتا ہے تو انسان بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن جب انسان کو اللہ آزماتا ہے، اس کے رزق میں تھوڑی کمی آتی ہے تو وہ پھر چیخنے لگتا ہے، فریاد کرنے لگتا ہے، اللہ سے گلے کرنے لگتا ہے. إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. انسان اپنے رب کا بڑا نہ شکر ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اپنے اس عمل پہ وہ خود گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. وہ مال سے بڑی محبت کرتا ہے. لیکن آگے کیا آیا؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. اس کے لیے بربادی اور ہلاکت ہو جو لوگوں کو تانے دیتا ہے، جو لوگوں کی پیٹھ کے پیچھے غیبتیں کرتا ہے، جو لوگوں کی برائیاں بیان کرتا ہے، اور مال کو جمع الذی جمع مالا وعددا، مال کو جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے.
اللہ کی راہ میں دینے سے اس کو جیسے کہتے ہیں نا موت پڑتی ہے۔ وہ اکبر الآبادی کا ایک بڑا زبردست شعر ہے، کیا بتائیں احباب کیا کار ہائے نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکری کی پینشن ہوئے اور مر گئے۔ بس یہ زندگی ہوتی ہے ایسے شخص کی جو مال کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار یہ میری ساری پینشن اللہ کے نام پہ، اس میں سے اتنا ایسا اللہ کے نام پہ، وہ کامیاب ہیں۔ لیکن وہ ناکام ہیں کہ جو مال کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ میں نے شاید پہلے ایک کنجوس کی بات سنائی تھی نا، زندگی بھر کچھ نہیں دیا نا، تو مرتے مرتے دوستوں نے کہا خدا کے بندے اب تو کچھ دے دے، ساری عمر ہی۔ اس نے کہا یار جان جیسی قیمتی شے اللہ کی بارگاہ میں دے رہا ہوں اور کیا دوں۔ تو یہ حال ہوتا ہے نا بعض لوگوں کا، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ کفن میں جیب نہیں ہوتا۔ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، وہ سکندر ذوالقرنین کہ جس نے پوری دنیا پہ حکومت کی تھی، جب مرا تو اس نے کہا میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال کے رکھنا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا جب دنیا سے جا رہا تھا تو وہ خالی ہاتھ تھا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، آج کی ہماری گفتگو اسی فلسفہ قربانی کے حوالے سے تھی کہ بنیادی طور پہ اس کا ایک سبب جو ہے من جملہ بہت سے اسباب کے، وہ کیا ہے؟ مال کی محبت کو دل سے مٹانا ہے اور ختم کرنا ہے۔ اور جس بندہ مومن کے دل سے مال کی محبت ختم ہو جاتی ہے وہ یقیناً کامیاب ہے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہے انشاءاللہ۔ ہاں آخری ایک منٹ بات سن لیں، یہ آخری جمعہ ہے نا ماہ ذوالقعدہ کا، تو سنت یہ ہے